سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو رمضان المبارک کے مہینے میں سحری سے پہلے غسل کی حاجت ہو گئی، احتلام کی وجہ سے یا بیوی سے صحبت کرنے کی وجہ سے، اور سحری کا ٹائم ختم ہونے میں اتنا وقت نہیں تھا کہ غسل کر کے سحری کھا لے، یا وقت تو تھا لیکن سستی کی وجہ سے بغیر غسل کے سحری کھا لی اور روزہ رکھ لیا، تو کیا ایسی صورت میں روزہ درست ہو جائے گا یا نہیں، یا روزے میں کوئی کراہت ہوگا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے کر رہنمائی فرمائیں فقط والسلام۔ اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو گیا ہو اور وہ شخص صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکے اور غسل کیے بغیر وہ سحری کھا لے، یا بغیر سحری کیے نیت کر کے اس نے روزہ رکھ لیا، وہ روزہ رکھ لے، تو اس کا روزہ صحیح اور درست ہو جائے گا۔ اور یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ سحری کھانے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں کھانا پینا کرے، بہتر ہے، اچھی بات ہے، مگر یہ فرض یا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانے کے لیے پاک ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو ناپاک ہونے کی حالت میں وہ سحری کھا سکتا ہے، وہ سحری کھا لے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن سحری کے بعد میں جلد سے جلد وہ غسل کر لے، اور اتنی جلدی غسل کر لے کہ فجر کی جو نماز ہے وہ قضا نہ ہونے پائے، فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے وہ غسل کر لے۔ اگر اس نے اتنی تاخیر کر دی، اتنی دیر کر دی کہ فجر کی نماز اس کی چھوٹ گئی، فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو پھر یہ گناہ کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہاں، بہرحال ناپاکی کی حالت میں سحری کھانا منع نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل وغیرہ کر کے سحری کی جائے۔ اگر غسل کا وقت نہ ہو یا کوئی اور مجبوری ہو، کوئی اور عذر ہو، تو کلی وغیرہ کر کے سحری کھا لینی چاہیے، سحری کر لینی چاہیے۔ سحری کرنا سنت ہے، اگر کسی وجہ سے سحری نہ کی ہو تو سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اگر آپ نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا تو بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر آپ نے ناپاکی کی حالت میں سحری کھا لی تو بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں مولانا محمد عبداللہ قاسمی کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، قرض کی ادائیگی میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے رقم سے قرض ادا کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ اس سے پہلے یہ تدبیر اختیار کریں کہ یا تو اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت سے زیادہ سامان ہو جس کو بیچ کر آپ قرض ادا کر سکتے ہو تو آپ اس سامان کو بیچ کر قرض ادا کر لیں، لیکن اگر ایسا ہو کہ سامان اتنی زیادہ مقدار میں نہ ہو بلکہ تھوڑا بہت سامان ہو تو آپ ایسا کر لیں کہ ہر مہینے کچھ پیسے جمع کرتے رہیں، اور جمع کرنے کے بعد میں ان پیسوں کو بطور قرض کے، جس کا آپ کے اوپر قرض ہے، اس کو قرض کے طور پر یعنی آپ اپنا قرض اتار دیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی تدبیر کارآمد نہ ہو تو پھر تیسری شکل یہی ہے کہ آپ کسی سے زکوٰۃ کی رقم لے کر اپنا قرضہ اتار سکتے ہیں، پھر آپ کے لیے اس بات کی اجازت ہے، تو آپ اس کی مدد کو قبول کر لیں۔ آپ زیادہ بوجھل ہو رہے ہیں، قرض زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ اس کی مدد کو قبول کر لیں، اور قبول کرنے کے بعد میں آپ اس آدمی کا جس کا آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ اس کا قرض اتار دیں۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں اشرف خان بلند شہر یو پی کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، بچوں پر روزہ کتنی عمر میں فرض ہو جاتا ہے؟ اس بارے میں یاد رکھ لیجئے کہ نماز، روزہ اور شریعت کے دوسرے احکام جو انسان پر فرض ہوتے ہیں تو ان کے فرض ہونے کا مدار انسان کے عاقل اور بالغ ہونے پر ہے، یعنی عاقل اور بالغ پر فرض ہے، اور بالغ ہونے کا مدار بالغ ہونے کی علامت ظاہر ہونے پر ہے، اور بالغ ہونے کی علامت یہ ہے کہ لڑکے کو احتلام ہونے لگے یا لڑکی کو ماہواری آنے لگے، یا اگر ماہواری نہ آئے اور لڑکے کو احتلام نہ ہو تو اگر چاند کے اعتبار سے ان کی عمر 15 سال ہو جائے تو بالغ ہونے کی علامت ظاہر نہ ہونے کے باوجود 15 سال کے ہونے پر وہ بالغ مان لیے جائیں گے، وہ بالغ سمجھ لیے جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ نابالغ بچے پر نماز اور روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب بچہ یا بچی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور 10 سال کے ہونے پر نماز نہ پڑھنے پر ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے، اگر موقع لگے تو ان کی پٹائی بھی کر سکتے ہیں۔ اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ روزے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ ان کی تربیت اور عادی بنانے کے لیے بالغ ہونے سے پہلے روزے رکھوانا چاہیے، روزے رکھوانے شروع کر دینے چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود بھی نماز اور روزے کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی اہتمام کرائیں، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگلا کمنٹ مسکارہ پروین کی طرف سے کہہ رہی ہیں کہ اگر گھر میں بکری پال رکھی ہو تو کیا اس کا بھی فطرہ دیا جائے گا؟ گھر میں پالے ہوئے جانوروں کا فطرہ نہیں دیا جائے گا۔ اگلا کمنٹ ہے عالیہ شیخ مہاراشٹرا کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتی ہیں کہ مولانا بھائی، اگر روزے کی حالت میں دل دماغ میں گندے اور برے خیال آئیں اور اس سوچ کی وجہ سے گندا پانی نکل آئے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟
صرف گندے خیالات آنے سے اگر گندا پانی نکل جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگلا کمنٹ ہے محمد سلمان فاروقی گلاوٹھی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سورج گرہن ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے سنا ہے کہ سورج گرہن ہونے پر حاملہ عورت کو چاقو نہیں چلانا چاہیے، اور بھی بہت ساری باتیں ہم نے عورتوں سے سنی ہیں۔ آپ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں، آپ کا احسان ہوگا۔ یاد رکھیے کہ چاند اور سورج کا گرہن ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت مسلمانوں کو اصل حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور یہ حکم مرد اور عورتوں دونوں کے لیے برابر ہے۔ یہ حکم سب کے لیے ہے، اور اس میں حاملہ عورتیں بھی شامل ہیں، گربھوتی مہیلائیں بھی اس میں شامل ہیں۔ حاملہ عورتوں پر گرہن کے اچھے یا برے اثرات ہونے کا یا اس وقت میں گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت ہونا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی وہ گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہیں، اچھے برے ان پر اثرات ہوتے ہیں، ایسا بھی کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کتابوں کے اندر۔ اور اسی طرح سے چاقو وغیرہ چلانا منع ہو، یہ بھی کوئی شریعت کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ عاصم انصاری کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں قبرستان جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ ناپاک حالت میں قبرستان جانا جائز ہے، لیکن ہاں افضل یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں قبرستان جائیں۔ فتاوی محمودیہ کے اندر ایک سوال کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ قبر کی زیارت کے لیے پاکی کی حالت میں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں جا کر قرآن شریف بھی پڑھنا مسنون ہے، اور اسی طرح سے قرآن شریف جو ہے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قرآن کریم آدمی نہ پڑھے تو ناپاکی کی حالت میں جانا پھر گناہ نہیں ہے، لیکن خلاف افضل ضرور ہے۔ اگلا کمنٹ ہے شرف الدین کی طرف سے، سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جماعت میں پہلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود دوسری صف میں اکیلا نماز پڑھتا ہے، امام صاحب نے اسے منع بھی کیا کہ یہ غلط ہے، تو اس نے کہا کہ کوئی غلط نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، کیا اس کا یہ عمل ٹھیک ہے؟ کیا اس کی نماز درست ہوگی؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں، نوازش ہوگی۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ نماز میں بعد میں آنے والا جو شخص ہے وہ یہ کوشش کرے کہ اگلی صف میں جگہ بنا کر کھڑا ہو جائے، لیکن اگر اگلی صف مکمل ہو چکی ہو اور کھڑے ہونے کی بالکل بھی جگہ نہ ہو تو ایسی صورت میں امام کے رکوع میں جانے تک کا انتظار کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص آ جائے تو اس کے ساتھ امام کی سیدھ میں صف کے پیچھے کھڑا ہو جائے، اور اگر کوئی نہ آئے تو اگلی صف سے کسی ایسے شخص کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لے کہ جو مسئلے سے واقف ہو، جو اس مسئلے کو جانتا ہو، اور وہ دونوں لوگ صف کے پیچھے امام کی بالکل سیدھ میں کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی نہ ہو کہ جو اس مسئلے کو جانتا ہو، بلکہ سب اس طرح کے ہوں کہ جو اس مسئلے سے واقف ہی نہ ہو، اس مسئلے کے بارے میں نہ جانتے ہوں، اور آگے والے شخص کو کھینچنے میں فساد کا، فتنے کا، جھگڑے کا اندیشہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں آدمی اکیلا ہی کھڑا ہو جائے، اس کی نماز ہو جائے گی، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا محمد شارق صاحب کی طرف سے، سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب مسجد کی تعمیر کے لیے کسی غیر مسلم سے پیسہ مانگنا کیسا ہے، اور اگر وہ غیر مسلم خود پیسہ دے تو لینا کیسا ہے؟ دونوں ہی باتوں کا جواب مرحمت فرما دیں۔ یاد رکھیے کہ اگر غیر مسلم نیک کام سمجھ کر مسجد میں پیسہ دے اور اس سے پیسہ لینے میں کسی بھی قسم کا اندیشہ نہ ہو، کسی بھی قسم کے فساد کا یا کسی بھی بات کا خطرہ نہ ہو، تو اس کا پیسہ مسجد کے لیے استعمال کرنے کی گنجائش ہے، اور مسجد میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی کام میں اس کی رقم لگانے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہو کہ اس سے پیسے لینے میں فساد کا اندیشہ ہو، یا اس سے پیسے لینے میں یہ خطرہ ہو کہ آئندہ یہ اپنے جو ان کے مذہبی کام ہیں ان مذہبی کاموں کے لیے ہم سے چندہ لیں گے، زبردستی لیں گے، تو ایسی صورت میں پھر ان سے چندہ نہیں لینا چاہیے، ان کا پیسہ پھر مسجد میں نہیں لگانا چاہیے۔ اگلا کمنٹ ہے قاری مشاہد الاسلام کی طرف سے، امام مسجد پلک ہوا، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ صاحب نصاب مرد یا صاحب نصاب عورت اپنی زکوٰۃ ضرورت مند ساس یا سسر جو کہ مقروض بھی ہیں ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، مستحق ساس و سسر کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا عباد الرحمن کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ صورت مسئلہ یہ کہ امام وطر کی آخری رکعت میں دعا قنوت بھول کر رکوع میں چلا گیا تھا، تو یاد آنے پر یا لقمہ ملنے پر واپس لوٹ گئے، جبکہ امام صاحب پورے صحیح سے رکوع میں نہیں گئے تھے، قیام کی طرف لوٹ کر دعا قنوت پڑھ لی اور آخر میں سجدہ سہو کے بغیر نماز مکمل کر لی، تو کیا نماز ہو گئی؟ یہ نماز وطر دوبارہ لوٹانا ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ وطر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعا قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے دعا قنوت بھول کر نہیں پڑھی تو سجدہ سہو اس پر واجب ہو گیا، اور اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز اس کی ناقص ہوئی، نماز اس کی ادھوری ہوگی۔ وقت کے اندر اس نماز کو لوٹانا واجب ہے، اور وقت نکلنے کے بعد اس نماز کو لوٹانا یہ مستحب ہوگا۔
चुनाचे अगर वितर की बाजमात नमाज में इमाम ने दुआ क़नूत नहीं पढ़ी, वो रुकू में चला गया और दुआ क़नूत पढ़ना भूल गया, तो उसका हुक्म यह है कि उस पर सजदे सहू वाजिब होगा। और अगर इमाम ने तो दुआ क़नूत पढ़ ली थी लेकिन मुक़्तदी ने दुआ क़नूत नहीं पढ़ी थी, तो ऐसी सूरत में फिर मुक़्तदी पर सजदे सहू वाजिब नहीं होगा। अगर मुक़्तदी खामोश खड़ा रहा, दुआ क़नूत पढ़ना भूल गया, तो मुक़्तदी पर सजदे सहू वाजिब नहीं होगा, क्योंकि इमाम के पीछे मुक़्तदी के सहू से मुक़्तदी पर सजदे सहू वाजिब नहीं होता है। अगला कमेंट है जनाब राजकुमार साहब की तरफ से, कह रहे हैं कि गिरवी रखे हुए ज़ेवर की ज़कात देने का तरीक़ा क्या है। याद रखिए कि गिरवी रखे हुए ज़ेवर की ज़कात ना तो गिरवी रखने वाले पर वाजिब है और न उस पर वाजिब है कि जिसके पास वो सामान गिरवी रखा हुआ है, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़कात अदा करने के लिए और ज़कात वाजिब होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो चीज़ उसकी मिल्कियत में हो और उस चीज़ पर उसका कब्ज़ा भी हो। जबकि रहन रखी हुई चीज़ पर जिसने रहन रखी है उसकी मिल्कियत तो है, वो उसका मालिक तो है मगर उसके कब्ज़े में नहीं है, और जिसके पास वो चीज़ रखी हुई है उसके कब्ज़े में है मगर वो उसका मालिक नहीं है। तो इसलिए ये शर्त नहीं पाई जा रही है, इसलिए गिरवी रखी हुई चीज़ पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, ज़कात उस पर वाजिब नहीं होगी, गिरवी रखी हुई चीज़ की ज़कात नहीं दी जाएगी। दूसरा सवाल इन्होंने ये किया है कि मुर्दे की तरफ से कितना फ़ितरा निकाला जाएगा। मुर्दे की तरफ से फ़ितरा नहीं निकाला जाता है, बल्कि फ़ितरे के अलावा आप उनके नाम से कुछ खैरात वगैरह कर दें, इसाल सवाब उनको कर सकते हैं। तीसरा सवाल इन्होंने ये किया है कि हम अपनी ज़कात किन किन रिश्तेदारों को दे सकते हैं। इस बारे में ये बात याद रखिए कि अपने उसूल और फ़ुरू को ज़कात नहीं दे सकते, यानी अपने दादा दादी, नाना नानी और इसी तरह से पोता पोती, नवासा नवासी वगैरह जितने भी ऊपर तक और नीचे तक ये जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों को ज़कात नहीं दे सकते हैं। इसी तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इनके अलावा और जितने भी रिश्ते हैं जैसे खाला खालू, बहन भाई, फूफा फूफी और चाचा चाची और इसके अलावा और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उन सब रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं। इनकी औलादों को भी ज़कात दे सकते हैं। इनको ज़कात देने में डबल सवाब है, ज़कात देने का सवाब मिलेगा और हमदर्दी करने का सवाब मिलेगा, तो इनको ज़कात देना बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से बहू और दामाद को भी ज़कात दे सकते हैं। अगला कमेंट है मुफ्ती मोहम्मद जाहिद कासिमी की तरफ से, सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि ख़त्म कुरान के मौके पर मिठाई बाँटना चाहिए या नहीं, घर घर जाकर मिठाई के लिए चंदा करना कैसा है। इस बारे में ये बात याद रख लीजिए कि अगर कुछ लोग खुसूसी तौर पर चंदा करके, जिसमें किसी किस्म का दबाव ना हो, रियाकारी और दिखलावा ना हो, अगर इस तरह से वो लोग तरावी में ख़त्म कुरान के मौके पर मस्जिद के अदब को मलहूज़ रखते हुए शीरीनी वगैरह कुछ मिठाई वगैरह तकसीम कर दे तो इसकी गुंजाइश है। जबकि ये भी याद रखिए कि तरावी में ख़त्म कुरान के मौके पर मिठाई या खाने की चीज़ें तकसीम करना ये ज़रूरी नहीं है। अगर ख़त्म कुरान के मौके पर तकसीम करना या खाना खिलाने के लिए लोगों को चंदा देने पर मजबूर किया जाता हो और बच्चों की भीड़ हो और शोर व गुल होता हो, मस्जिद का फ़र्श ख़राब होता हो, मस्जिद की बेहुरमती और बेअदबी होती हो, तो ऐसी सूरत में इससे बचना ज़रूरी है, फिर ये गुनाह होगा। और अगर ये चीज़ें न पाई जाती हों बल्कि खुशी से कोई इमाम के लिए या सामे के लिए या मुक्तदियों के लिए मिठाई का इंतज़ाम कर दे, बग़ैर किसी रियाकारी और बग़ैर किसी दिखलावे के, बग़ैर किसी ज़बरदस्ती के, बग़ैर किसी फ़साद के, बग़ैर किसी झगड़े के, बग़ैर किसी लड़ाई के अगर मिठाई का इंतज़ाम कर दिया जाए तो फिर इसमें कोई हरज नहीं है, फिर इसलिए अच्छी बात है। अगला कमेंट है नसीम अंसारी बिहार की तरफ से, सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब, एक आदमी रोज़ा रखकर पूरे दिन सोता रहता है तो उसका रोज़ा हो जाएगा या नहीं, क्या मसला है, रहनुमाई फरमाएं। रोज़ा रखकर पूरे दिन सोते रहने के बारे में दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि वो जो आदमी सो रहा है वो पूरे ही दिन सो रहा है, नमाज वगैरह से भी दूर है, नमाज भी नहीं पढ़ रहा है बल्कि पूरे दिन नमाज़ों के वक्त में भी सो रहा है, तो ऐसी सूरत में वो आदमी गुनहगार होगा। फिर ऐसी सूरत में वो गुनहगार भी होगा और उस आदमी को चाहिए कि वो रोज़ा रखने के साथ साथ नमाज़ों का भी अहतमाम करे। दूसरी सूरत ये है कि वो आदमी पूरे दिन सो रहा है लेकिन नमाज़ों के वक्त में नमाज का अहतमाम कर रहा है, तो ऐसा आदमी भी अगरचे गुनाह तो नहीं कर रहा है, ये काम गुनाह का नहीं है, लेकिन ऐसा आदमी ये काम ज़रूर कर रहा है कि वो भलाई के कामों से दूर है। जैसे अगर रोज़े की हालत में वो जागा रहता तो कुरान करीम पढ़ता और इसके अलावा दूसरों के साथ भलाई करता, अच्छे काम करता, तस्बीह पढ़ता, अल्लाह का जिक्र करता, नमाज़ पढ़ता, नफिल नमाज़ पढ़ता और भी बहुत सारे नेक काम कर सकता था, तो इन तमाम नेक कामों से वो महरूम रहेगा। लेकिन बहरहाल रोज़ा रखकर अगर वो सो रहा है और नमाज़ों फ़र्ज़ नमाज़ों का अहतमाम कर रहा है तो ऐसी सूरत में फिर कोई हरज नहीं है। अगला कमेंट है क़ारी अब्दुल रहमान साहब की तरफ से, सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब, एक शख्स ने भूल से सहरी का वक्त ख़त्म होने के 1 मिनट बाद पानी पी लिया तो उसका रोज़ा हो जाएगा या नहीं। याद रखिए कि जो शख्स सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद भूल से कुछ खा पी ले तो ऐसे शख्स को उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, क्योंकि रोज़े के लिए सुबह सादिक से लेकर सूरज गुरूब होने तक खाए पिए बग़ैर रहना ये ज़रूरी है, तभी उसका रोज़ा होगा।
اور اگر اس آدمی نے صبح صادق کے بعد کچھ کھا پی لیا ہے، چاہے اس نے سحری کے گمان میں کھایا، اس نے سمجھا کہ ابھی سحری کا وقت چل رہا ہے، اس نے سمجھ کر کھا لیا، لیکن پھر بھی بہرحال وقت تو نکل چکا تھا، اس لیے روزے کی قضا تو بہرحال واجب ہے۔ البتہ ایسے آدمی کے لیے حکم یہ کہ وہ رمضان کے احترام میں بقیہ پورے دن روزے داروں کی طرح بغیر کھائے پیے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے حسن نیت پر اللہ تعالیٰ کچھ ثواب عطا فرما دے تو کچھ بعید نہیں ہے، لیکن رمضان کا مہینہ نکلنے کے بعد وہ اپنے اس روزے کی قضا کرے گا۔ دوسرا سوال قاری صاحب نے یہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں مسجد سے 5 مکان دور ایک گھر میں تراویح ہو رہی ہے اور وہ لوگ عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ لوگ عشاء کی نماز گھر پر ہی پڑھ سکتے ہیں یا مسجد میں ہی پڑھیں گے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسجد کے قریب ہوتے ہوئے بغیر کسی مجبوری کے فرض نماز کی جماعت کا دوسری جگہ اہتمام کرنا یہ مکروہ ہے، اگرچہ اس جگہ تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہو۔ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے مسجد کی فضیلت اور ثواب سے محرومی رہے گی، جبکہ مسجد میں آنے کے بجائے بغیر کسی شرعی مجبوری کے مسجد کے علاوہ گھروں میں نماز پڑھنا، یہ احادیث مبارکہ میں حدیثوں کے اندر اس کے بارے میں بہت سخت وعید ذکر کی گئی ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں نمازی مسجد کے قریب ہو تو انہیں گھر کے بجائے نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، اور مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کر پھر اپنے گھر پر جا کر جہاں پر تراویح کا انتظام ہو وہاں جا کر وہ تراویح پڑھ لیں، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر حالات اچھے نہ ہو، حالات سازگار نہ ہو یا کوئی زیادہ بڑی مجبوری ہے تو ایسی صورت میں پھر گھروں پر ہی جہاں پر بھی تراویح کا انتظام ہو وہیں پر وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر پھر وہ اپنا یہ کر سکتے ہیں کہ وہ تراویح بھی وہیں پڑھ لیں، پھر اس میں کوئی